اہل حدیث یوتھ فورس سیٹھی گجرانوالا دے ناظم تبلیغ ماشاءاللہ محمدی صاحب نے تقریباً 1 سال تو زائد عرصہ ہو چکے ہیں۔ محمدی صاحب اے جڑے ملک پاکستان دے اندر اور بالخصوص شہر گجرانوالا دے اندر جتنے بھی دروس ہوندے نے یوتھ فورس دے زیر اہتمام ماشاءاللہ سارے دی ترتیب دینے والے حضرت مولانا قاری عبدالماجد محمدی صاحب نے، اور علماء دے نال رابطہ کرنا، مساجد دے اندر رابطہ کرنا، اور الحمدللہ کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، اللہ رب العالمین دی رضا دے واسطے قاری صاحب ایک کام کر رہے نے۔ اللہ رب العالمین انہاں دی عمر دے اندر، انہاں دے علم دے اندر مزید برکات نازل فرمائے۔ ہن بلا تاخیر خصوصی خطاب فرماندے نے قاری عبدالماجد محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ عزیز صاحبو، بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ احباب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ دور حاضر میں ہر طرف نفس و نفسی کا عالم ہے۔ اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہم نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ ایک سگا باپ چند روپوں یا چند مرلہ زمین کی خاطر اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے یا بیٹے کے ہاتھوں مر جاتا ہے۔ یہ خاندانی رنجشیں، یہ خاندانی اختلافات پھر اس سے بڑھ کر اگر کسی کو کوئی دکھ آیا، کوئی تکلیف آئی یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑا تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، یعنی خودکشی جیسی ناپاک موت اس نے قبول کر لی۔ ان ساری باتوں کا سبب کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا سبب قوت برداشت کی کمی ہے۔ دکھ، تکلیف، پریشانی برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو انسان خودکشی کر لیتا ہے۔
کسی کا چبھن بھرا جملہ سننے کی برداشت نہیں ہوتی تو ہم قتل جیسے برے عمل کو کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے. یعنی آج ہماری طبیعتوں سے قوت برداشت ختم ہو گئی ہے. تو جب طبیعت میں برداشت نہ رہے تو حالات یقیناً ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بن چکے ہیں. بڑے بڑے نیکوکار خاندان دیکھے ہیں جن کے اندر خاندانی رنجشیں ہیں اور کئی کئی سالوں سے مرن جیون ختم ہوا ہے. دوسرے کو برداشت نہیں کرنا جانتے. میں آج کے اس مختصر سے درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے قوت برداشت کے عنوان پہ بات کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی بندہ شان والا پیدا ہی نہیں ہوا. ان کی قوت برداشت کیسی تھی؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکالیف آئی، آپ کو کس قدر ستایا گیا، آپ کے کانٹوں پہ، آپ کے راستے پہ کانٹے بچھائے گئے، کہیں آپ کے بیٹوں کی اموات پر خوشیاں منائی گئیں، نبی علیہ السلام کے زخمی دل پر نمک پاشیاں کی گئی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے قوت برداشت کا دامن نہیں چھوڑا. اور ہمیشہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، قوت برداشت اگر انسان کے پاس ہو، ضبط ہو، حلم ہو تو اس کا نتیجہ بڑا ہی اچھا نکلتا ہے. انسان کی توقع سے زیادہ اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں. اور اس کے مقابل اگر عدم برداشت ہو، کسی کی بات جو طبیعت کے خلاف ہو سننا گوارا نہ کریں تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. میرے نبی کا یہ وتیرہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جماد اسدی آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، دروازے پہ دستک دی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا جماد کیسے آئے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کا معاذ اللہ ذہنی توازن جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے، آپ بہکی باتیں کرتے ہیں، میں اس کا علاج جانتا ہوں اور آپ کے علاج کے لیے آیا ہوں. آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری اور قوت برداشت پر کہ سامنے دشمن کھڑا، نازیبا باتیں کر رہا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تیرا ذہن خراب ہوگا، میرے ذہن کو کیا ہے، اور میرے ذہنی توازن پہ اعتراض کرنے والے اپنا ذہنی توازن ٹھیک کروا. یقیناً اگر آج ہم سے یہ کسی نے کہا ہوتا تو ہمارا جواب یہی ہونا تھا، ہم نے اس کو ایسے ہی جاڑ دینا تھا. لیکن اللہ نے اس پیغمبر کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنانا تھا، ہمارے لیے رول ماڈل بنانا تھا، ہم نے اس کے نقشے قدم پہ چلنا تھا. اس لیے اللہ نے اس نبی کو قوت برداشت بھی بہت زیادہ دی. میرے نبی اس کی بات سن کر مسکرا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں جماعت کیا تیری پارٹی کے لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں؟ اور پیغمبر سوچتے تو ہوں گے
اللہ میں ان کو قرآن سناتا ہوں، یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو جہنم سے بچا کے جنت کے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے بارے میں اس قدر برے گمان رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دماد تو ذی شعور انسان لگتا ہے، عقل مند دنا لگتا ہے، میں تیرے سامنے وہ کلام پیش کرتا ہوں جس کلام کی وجہ سے لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، مجھے جادوگر کہتے ہیں۔ تو کلام سن اور کلام سن کر خود فیصلہ کرنا، اگر میرا کلام مجنونوں والا ہوا تو دماد میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو میرا علاج کر کے جانا، اور اگر کلام سن کر تو خود مجنون ہو گیا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا علاج کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے سامنے وہ مسنون خطبہ پڑھا جو خطبہ جمعہ میں، خطبہ عیدین میں، خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے سامنے ایک مرتبہ یہ خطبہ پڑھا۔ جائیں سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں کی ورگردانی کر کے دیکھیں، یہ جماعت جو دشمن بن کے آیا تھا، پیغمبر کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، نبی کی زبان سے ایک مرتبہ کلام سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا وہ فدا، ہوا وہ قربان، جس نے بھی کلام محمد، اور میرے بھائیوں جس نے نبی کا کلام سنا، نبی کی پرتاثیر زبان سے اللہ کا کلام سنا، ہوا وہ دل سے غلام محمد۔ میرے پیغمبر سے کلام سننے کے بعد جماعت نے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہوا ہے، سر زمین کی طرف جھکا ہوا ہے، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور پیغمبر کائنات سے دوبارہ درخواست کرتا ہے، اللہ کے نبی پہلے آیا تھا صرف محمد کہہ رہا تھا، اب کلام سنا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی ایک مرتبہ پھر کلام سنائیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کلام پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھتے پڑھتے نبی کائنات اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پہنچے، یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ کے مسلمان ہو کے دار اسلام میں آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں غور کریں، اگر پیغمبر کائنات اس کے برے عمل کی، برے فعل کا اس کو جواب برے انداز سے دیتے تو یہ نتیجہ کبھی نہ نکلتا، وہ کبھی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ یہ پیغمبر کی قوت برداشت تھی، حلم اور بردباری تھی، جس کی وجہ سے جماعت جیسا دشمن نبی کی دعوت کو قبول کرنے والا بنا۔ آج ہمارے مبلغین میں، ہم میں یہ بہت بڑا فقدان ہے۔ ہم لوگوں کی صلاح تو کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے بدلے ہمیں کوئی ایسا جملہ سننا پڑ جائے جو طبیعت کے خلاف ہو، ہم فوراً اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، سارا تقویٰ وہیں کا وہیں مودرا پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بری باتوں کا جواب اچھے انداز سے دیا تو جماعت آپ کا نوکر بن گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے، اس طرح کے ڈھیروں واقعات ہیں، اور یہ بیان کرنے کے، سنانے اور سننے کے، پڑھنے اور پڑھانے کے مقصد یہ ہے کہ ان سے بندہ عبرت حاصل کرے، ان کے مطابق بندہ اپنی طبیعت کو ڈالے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
یہ وہ انس رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے 10 سال خدمت کی ہے۔ آج کوئی کہے نا میں فلاں لمبردار کا نوکر ہوں یا فلاں ایم این اے یا ایم پی اے کا نوکر ہوں تو وہ بڑا اتراتا ہے، بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ جی میں نے فلاں بڑے آدمی کی نوکری کی ہے۔ تو جس نے نوکری امام کائنات کی ہو اس کی نصیب اور اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ حضرت ام سلیم کے یہ بیٹے تھے، تو حضرت ام سلیم جب اللہ نے ان کو امید لگائی تو وہ اللہ سے دعا کیا کرتی تھی، اللہ اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں نبی کا خادم بناؤں گی۔ آج بھی مائیں منتیں مانتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، اللہ بیٹا دے گا تو چودھری بناؤں گی، لمبردار بناؤں گی، جنرل کرنل بناؤں گی، چیف جسٹس بناؤں گی، آرمی چیف بناؤں گی۔ کوئی ماں نہیں کہتی اللہ بیٹا دے گا تو میں اس کو نبی کا خادم بناؤں گی، نبی کی سنت پہ چلنے والا بناؤں گی، قرآن کا حافظ بناؤں گی، دین کا عالم بناؤں گی، الا ماشاءاللہ۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہے میری اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بالکل چھوٹی عمر میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمی کے لیے وقف ہوا، میں بالکل ابھی بچہ تھا، تو میرا بھی بچوں کی طرح دل کرتا تھا کھیلنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے سلسلے میں بھیجتے، میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا۔ اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آ کے مجھے دیکھ کے جھڑکنا شروع نہیں کر دیتے تھے، تمہیں تو فلاں کام کے لیے بھیجا تو یہاں کھیل رہا۔ آپ غور کریں، خادم نوکر ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ماتحت لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جب دیکھتے نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کام کر کے آ جاتے، حضرت انس کو نہ کہتے کہ جا فلاں کام کر کے آ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، مجھ سے سوال کر لیا، انس تو نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی ہے، بتا تو نے نبی کی قوت برداشت کیسی پائی، کیسا حلم تھا نبی کا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کی قوت برداشت کا پوچھنے والوں، 10 سال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کی ہے، 10 سال کے عرصے میں مجھ سے کئی ایسے کام ہو جاتے تھے جو نبی کی طبیعت کے خلاف ہوتے تھے، لیکن نبی نے مجھے 10 سال کے عرصے میں کبھی اف بھی نہیں کہا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں اچانک ایک بدو قسم کا، دیہاتی قسم کا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موٹی چادر زیب و تن کی ہوئی ہے، یہ جو بدوی آدمی ہے اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گیا، زخم بن گیا۔ تو صرف یہاں تک ہی نہیں، آگے سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، مجھے بیت المال سے مال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ گستاخی دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی عمل کرے ہم مسکرائیں گے اس کے اس عمل پہ؟ یا آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 2-3 سال پیچھے چلے جائیں، 2-3 واقعے ہماری نظروں سے گزرے ہیں۔ ایک امریکہ کے اندر غالباً بش صدر تھا اس وقت، اسے جوتا مارا تھا ایران کے یا عراق کے نوجوان نے، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، صحافی نے۔ ابھی وہ جوتا اس کو لگا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نوجوان کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اور ہمارے ملک میں ایک سابق وزیر اعظم کسی مدرسے کے اندر پریس کانفرنس کرنے کے لیے کھڑا ہوا، کسی نوجوان نے جوتا پھینکا، جوتا اسے لگا بھی نہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں وہ آج تک جیل کی ہوا کھا رہا ہے وہ بندہ۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اسے مسکرا کر پوچھتے ہیں میرے ساتھی بتا تیرے اس برے فعل کا میں تجھ سے بدلہ لوں یا نہ لوں؟ تو وہ کہتا ہے میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ اس کا ایک اونٹ غلے سے اور دوسرا کھجوروں سے بھر دو، لائیں تو صحیح ایسا کوئی۔ 1400 سال سے زائد عرصہ بیت گیا، خدا کی قسم آج تک کوئی ایسا منظر نہیں دکھا سکتا کہ جس کے سامنے اس کا دشمن اس کے ساتھ بد کلامی بھی کرتا ہو اور زبان درازی بھی کرتا ہو اور نازیبا کلمات بھی کہتا ہو اور وہ مسکرا کر اپنے دشمنوں کو معاف کرتا جائے۔ یہ کمال درجے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط تھا، حلم تھا، قوت برداشت تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ فلاں ابن فلاں، 3 بندوں کا نام لیا کہ جہاں بھی یہ تینوں اشخاص میں سے ایک بھی مل جائے تو ان کی گردن اڑا دینی ہے، کوئی ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈیننس جاری کر دیا، حکم عام ہے۔ اب ان تینوں میں سے ایک بندہ، صحابہ نے اس کو پکڑ لیا اور لا کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یقیناً علم نہیں تھا کہ یہ وہی بندہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے سنا تھا کہ گردن اڑا دینی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پتہ ہوتا یہ وہی ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے نبی کی مخالفت نہ کرتے۔ ان کو نہیں پتا تھا، لا کے ستون سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اللہ کے نبی ایک دشمن پکڑا ہے اور مسجد نبوی کے ستون سے اسے باندھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، آ کر دیکھا یہ تو یمامہ کا گورنر ہے ثمامہ بن اسال ہے، جس کے بارے میں آرڈیننس جاری کیا ہے کہ اس کو جہاں بھی ملے قتل کر دینا ہے۔ اب دشمن قتل کا حکم دیا ہوا ہے، جب سامنے قید میں دشمن کو دیکھا، ہم جیسا ہوتا تو لمحے بھر میں اس کی گردن کو اڑا دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے قید میں دشمن کو دیکھا تو کہا اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اب یہ قیدی ہے لہذا اس کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے تیرا؟ کوئی اس طرح دشمنوں سے پوچھتا ہے کہ آ کے اس سے حال پوچھے؟ ثمامہ کہتا ہے گرفتار کر کے پوچھتا ہے کیا حال ہے میرا؟ قتل کرنا ہے تو قتل کر، چھوڑو گے تو احسان مند رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثمامہ ذرا نگاہ اٹھا کے میرے چہرے کو تو دیکھ۔ ثمامہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چہرے کو دیکھوں جس سے بدصورت چہرہ کائنات میں نہیں ہے۔ یہ اس چہرے کے بارے میں کہہ رہا ہے جس چہرے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھے، اللہ چہرے کی لاج رکھتے ہوئے قبلے کو بدل دیتا ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے نبی کائنات کی کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین چہرہ کائنات کی کوئی آنکھ دیکھ کیسے سکتی ہے؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں۔ ہر عیب سے مبرہ آپ کا چہرہ، اللہ کے نبی آپ کے چہرے کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنے رب کے پاس کھڑے تھے اور آپ رب سے کہتے رہے اللہ ایسا بنا، اللہ نے ویسا ہی بنا دیا ہے۔ یہ اس چہرے کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کے بارے میں
حضرت صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسین چہرہ دیکھا اور حسن کی تاب نہ لا سکی، پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ اگر وہ مصر کی عورتیں میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ لیتی اپنے کلیجے کاٹ دیتی۔ اس چہرے کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارا رہبر رہنما جس کے نقش قدم پہ ہم نے چلنا ہے، جس کو اللہ نے رول ماڈل بنایا ہمارے لیے، کہ دشمن سامنے زبان درازی کر رہا ہے، تاریخ کے سب سے ندیبہ کلمات اس نے کہے کہ میں اس چہرے کو دیکھوں جس چہرے سے بدصورت چہرہ کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمامہ میرے چہرے کو نہ دیکھ، میرے شہر مدینے کو ہی دیکھ لے۔ کہا مدینے کو کیا دیکھوں، دنیا کی سب سے بدصورت اگر کوئی بستی ہے تو وہ تیری مدینہ بستی ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اعلان کر دیا یہ قیدی ہے، اس کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک ہوگا۔ جتنی دیر یہ قید میں رہے گا 3 وقت کا کھانا نبی کے گھر سے آئے گا۔ دکھائیں کوئی ایسی مثال کہ قید میں دشمن ہو، سامنے زبان درازی کرتا ہو اور گھر سے ہم اسے کھانا بھی دیتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کی قوت برداشت کے مالک تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی امت کو بھی یہی درس دیا کہ حلم و ضبط ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کا یہ وصف ہے کہ وہ قوت برداشت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ قوت برداشت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے لیے اس کو قید میں رکھا، جب چوتھے دن آئے اس کا رویہ نہیں بدلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو میرے صحابہ اس کو، یہ اپنے شہر جائے، اپنے علاقے جائے، بیوی بچوں میں جائے۔ حضرت سمامہ بن اسال فرماتے ہیں میری ہتھ کڑی کھولی گئی، میں مدینے سے ابھی تھوڑا سا باہر نکلا تھا، ایک جگہ پہ میں کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ یار دشمنوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرتا جیسا محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں نہ میں جاتے جاتے اس کا چہرہ ہی دیکھ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کے آیا، آ کے عجیب منظر اس نے دیکھا۔ یہاں کوئی ایم پی اے ایم این اے یا لمبردار بن جائے تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے شاہانہ تخت ہوتے ہیں، اس کا پروٹوکول نہیں ختم ہوتا، لیکن تاجدار انبیاء ساری کائنات کا امام مسجد نبوی کی مٹی والی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ شمامہ نے یہ منظر دیکھا، حیران رہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہا شمامہ تمہیں تو چھوڑ دیا تھا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی ہاتھوں کو آزاد کر کے دل کو اپنا قیدی بنا لیا، میں کیسے چلا جاؤں؟ یہ میرے پیغمبر کی قوت برداشت کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ برداشت کا حلم کا مظاہرہ نہ کرتے تو شمامہ جیسا اکھڑ مزاج حکمران مزاج بندہ کبھی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ یہ میرے پیغمبر کی قوت برداشت کا نتیجہ تھا۔ اور آج اگر یوں کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دین اسلام نبی کی قوت برداشت سے پھیلا۔ جہاں تلوار چلانی پڑی چلائی گئی، لیکن سب سے زیادہ دین نبی کی قوت برداشت سے پھیلا، آپ کے حلم سے، آپ کی بردباری سے پھیلا کہ آپ نے وہ باتیں لوگوں کی برداشت کی جو برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس لیے کسی کی بات برداشت کر جاتا ہے کہ اس کے پاس بدلہ لینے کی قوت نہیں ہوتی۔ میرے پیغمبر کے پاس ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، آپ کے جانثار ایسے تھے
کہ آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کر دینے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ درگزر کی، لوگوں کے ساتھ بردباری سے پیش آئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلے تھے۔ اللہ نے 10 سال کے عرصے میں ایسا ایک معاشرہ ان کو دیا، معاشرہ آپ کو ایک ایسی بستی کی شکل میں لوگوں کو جمع کر دیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت کی وجہ سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو آپ کے خلاف تھے، آپ کے خلاف حربیں کرنے والے تھے، آپ سے دشمنیاں کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانیں نچھاور کرنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت سے ایسا معاشرہ جنم لیا کہ جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان کے اندر پیار و محبت پیدا کیا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زخمی ہو کر میدان جنگ میں گرتا ہے تو اس نے زخموں سے چور ہو کر اپنی کپ کپاتی آواز سے پانی مانگا۔ ایک شخص پانی کا مسکیدہ لیے ہوئے دوڑا ہوا اس کے پاس آیا اور آ کر پیالے کے اندر پانی ڈال کے زخمی کے منہ کے قریب کیا۔ ابھی پیالہ زخمی کے ہونٹوں تک نہیں پہنچا کہ ایک اور آواز آتی ہے پانی۔ اس زخمی نے اپنے لبوں کو سیتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز سے کہا، جاؤ میرے بھائی کو پانی کی طلب ہے، پہلے اس کو پانی پلا کر آؤ۔ یہ پانی لے کر دوسرے زخمی کے پاس پہنچا، جب اس کے ہونٹوں تک ابھی پیالہ نہیں پہنچا، اس کے کانوں میں ایک اور آواز پڑی پانی۔ اس زخمی نے بھی اپنے لبوں کو پیالے سے جدا کرتے ہوئے کہا، جاؤ میرے بھائی کو پانی کی طلب ہے، پہلے اسے پانی پلا کر آؤ۔ یہ پانی لے کر تیسرے زخمی کے پاس پہنچا، جب اس کے پاس پہنچا تو دیکھا اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے، پلٹ کے پچھلے کے پاس آیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا ہے، پہلے کے پاس آیا، وہ بھی اپنے رب سے جا ملا۔ یعنی اس نبی نے ایسا معاشرہ قائم کیا کہ اس کے اندر رہنے والے ہر فرد کی یہ خواہش بن گئی کہ میدان جنگ میں مر جاؤں تو مر جاؤں، میرا بھائی بچ جائے۔ یہ سب کچھ نبی کی قوت برداشت سے بنا۔ اس لیے آج مجھ سمیت جتنے بھی مبلغین ہیں ان کے اندر اس چیز کا بڑا فقدان ہے۔ لوگوں کی اصلاح کا بیڑا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے جس نے نکلنا ہے اس کو گالیاں بھی سننا پڑیں گی۔ اصلاح کے لیے، تان و تشریح کے لیے نہیں، فرقہ واریت کے لیے نہیں، اگر اصلاح کا دین لے کر نکلو گے تو سب کچھ سننا پڑے گا۔ نبی کی سیرت 63 سالہ زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے اپنا آپ مارنا پڑے گا، اپنی میں ختم کرنی پڑے گی۔ بڑے بڑے عجیب سوال ہوتے ہیں میرے بھائیوں، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا، اس کا جواب دینا، یہی ایک اچھے مبلغ کی اور مصلح کی شان ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بری باتوں کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا، یہی وجہ تھی کہ وہ آپ کی دشمنی چھوڑ کے آپ کی جان کے محافظ بن گئے۔ جو جان کے دشمن تھے جانیں لٹانے والے بن گئے۔ اور یہی کردار میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا بھی تھا۔ آپ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ احباب نے علماء سے سنا ہے کس قدر جلالی طبیعت والے تھے، کس قدر جلالی طبیعت والے کہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، ابھی خطبہ شروع نہیں کیا کہ مجمع کے اندر سے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عمر خطبہ دینا بعد میں شروع کرنا، پہلے یہ بتاؤ یہ جو کرتا تو نے پہنا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟
عمر کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران ہے، امیر المومنین ہے، تو سوال کرنے والا ایک عام سا بندہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا سوال سن کر فوراً اپنے آپ سے باہر نہیں ہو گیا، تو کون ہوتا ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں، جہاں سے مرضی لے کے کرتا پہن لوں، تمہیں کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی؟ کہا عمر جب تک ہمیں مطمئن نہیں کرو گے ہم خطبہ نہیں دینے دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً ممبر سے نیچے اترے، کہا اس مجمع میں عبداللہ بن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے تھے کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا اس کرتے کے بارے میں ان کو مطمئن کر، اگر یہ مطمئن ہوں گے تو عمر خطبہ دے گا، نہیں تو عمر خطبہ بھی نہیں دے گا۔ ایسے لوگ یقین مانے کتابوں سے ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کو ایک ایک چادر دی گئی ہے اور کسی کا ایک چادر سے کرتا مکمل نہیں ہوا۔ میرے باپ عمر کا قد لوگوں سے زیادہ لمبا ہے، ان کا کرتا بن گیا وہ ایسے بنا ہے کہ جو کپڑا مجھے ملا تھا میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو دیا تاکہ ان کا کرتا مکمل ہو جائے، انہوں نے خطبہ دینا ہوتا ہے اور انہوں نے خلافت کے امور ادا کرنے ہوتے ہیں، میرے باپ کا کرتا میرے کپڑے کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ معاتب کیا مجمع کے اندر سوال کرنے والے کو عمر نے، اور میرے ساتھی مطمئن ہوئے ہو تو میں خطبہ دیتا ہوں، نہیں ہوئے تو میں خطبہ نہیں دوں گا۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، انہوں نے یہ قرآن کی آیت سنی بھی ہوئی تھی اور اسے سمجھا بھی ہوا تھا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہمارے اندر یہ بہت زیادہ فقدان ہے قوت برداشت کا۔ آج سننے والے اور سنانے والے صرف ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی جگہ پہ، نہ سننے والے میں قوت برداشت ہے نہ سنانے والوں میں۔ سننے والے بھی ایک لمحے میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں اور سنانے والے بھی یہ باتیں صرف بیان کرنے اور سننے تک محدود نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ باتیں عمل کے لیے ہیں کہ ہم ان کو سن کر سنا کر عمل کریں۔ جب عمل کریں گے تب کوئی فائدہ ہوگا، سننے سنانے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں۔ اور ہمارے اکابر کا یہی ہمارے سامنے عمل ملتا ہے کہ انہوں نے ہر برے فعل کا، ہر بری بات کا ضبط کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوا ہے، ان کی کتاب صحیح البخاری کو اللہ نے اس قدر مقام اور مرتبہ دیا ہے، الصحابہ کتاب اللہ کا درجہ، کہ کتاب قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کے بعد اگر دین کی کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے پڑھا تھا کہ آپ ایک دن قلم کے ساتھ کچھ لکھ رہے تھے تو آپ کی لونڈی آپ کے پاس سے گزری، اس کے پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ وہ جو دوات تھی جس کے اندر سیاہی تھی جس کو لے کر آپ لکھ رہے تھے، ٹھوکر لگنے کے ساتھ وہ دوات جو تھی وہ الٹ پلٹ ہوئی اور ساری سیاہی جو تھی نا وہ بہہ گئی۔ اب یہ عمل دیکھ کر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو غصہ آیا۔ جب اس لونڈی نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا چہرہ دیکھا غصے کے ساتھ متغیر ہوتا، فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کی آیت سنی، فوراً اس لونڈی کو کہا جا تو آزاد ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام، اس لونڈی نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا؟
کہا جب مجھے غصہ آیا اس نے آیت پڑھی، میں نے اپنے غصے کو رفع دفع کیا۔ کہا پھر آزاد کیوں کیا؟ کہا وہ جو غصہ آیا تھا اس کی تلافی کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہے ہمارے اکابر کا عمل، یہ ہے ہمارے اسلاف کا عمل کہ وہ قوت برداشت کے ساتھ، حلم کے ساتھ مالا مال تھے، اور ہمارے اندر آج اس چیز کا فقدان ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی صحیح معنوں میں قوت برداشت پیدا ہو جائے، پھر انشاءاللہ یہ جو مسلکی اختلافات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسلکی اختلافات صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ایک کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، وہ ہماری بات سننا نہیں گوارا کرتے۔ جب ایک دوسرے کی بات سنیں گے نہیں تو حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ سب کچھ اختلاف کی بنیادی وجہ ہی قوت برداشت کا نہ ہونا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم صفت کے ساتھ مالا مال کرے۔ جو ہم نے سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ مجھ سمیت آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مرد عورتیں بچے بوڑھے بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین فوت شدگان کے گناہ معاف فرما کے ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ہمارے جسم سے روح نکلنے لگے تو زبان پہ کلمہ توحید جاری فرما۔ دکھیوں کے دکھ دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرضہ اترنے کا سبب پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین قوت برداشت اور حلم جیسی عظیم نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ تادم زندگی کتاب و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے اسے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما، اپنی رحمت کے ساتھ اسلام کا اور مسلمانوں کا بول بالا فرما، کفر کو ذلیل و رسوا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔